نمبر 81 اور 82 کے اندر یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں سے گھیر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے۔ اور اگلی آیت ہے 82 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو کیا یہ جو ہے دو آیتیں ان کے جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان سے ان کی سوچ سے کنٹرڈکشن نہیں ہے اس کی؟ جو آپ کی بات کا پہلا حصہ ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم آپ کر لیں۔ امت میں ہونا تو جو بھی مسلمان ہے وہ امتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ مسلمان تو آدمی ہو جاتا ہے اگر وہ وربل اٹیسٹیشن کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے، لیکن آیا دل میں اس کا کچھ یقین پیدا ہو گیا یا نہیں؟ اگر دل میں یقین ہے، اب اس کے بعد یہ کہ یہ یقین کی کتنی گہرائی ہے، کتنی پختگی ہے، کتنی انٹینسٹی ہے، اس میں فرق واقع ہو جائے گا۔ کہاں حضرت ابو بکر کے ایمان کا معاملہ ہوگا، کہاں ایک عام صحابی کا معاملہ، کہاں صحابی کے بعد کے دور ادوار کے لوگوں کا معاملہ، تو زمین و آسمان کا فرق رہے گا۔ اس لیے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں 2 جگہ ہے کہ اہل ایمان کا نور جو ہے وہ ان کے آگے آگے دوڑتا ہوا ہو گیا قیامت کے دن، انہیں روشنی راستہ دکھاتا رہے گا۔ تو اس نور کے بارے میں یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اس نور کے بارے میں فرمایا گیا کسی کو تو ایسا نور ملے گا کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پہنچے گی، اور کسی کو اتنا سا ہی ملے گا کہ بس اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ ہوتی ہے، ٹارچ سے آپ رات کے اندھیری رات میں کسی راستے پر جا رہے ہو تو ٹارچ جو ہے آگے اپنے جو ہے قدموں کے آگے، تاکہ عین سامنے جو جگہ ہے اس کے بارے میں تو نظر آ جائے کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا ہے، کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں اتنا ایمان بھی ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر ایمان نہیں ہے، ویسے امت ہی شمار ہوتا ہے دنیا کا، جیسا کہ سورہ حدید میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ منافقین بھی کہیں گے الم نکم معکم، اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں تو وہ امت میں شمار ہوتے تھے، وہ حضور ہی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، لیکن تھے منافق۔ تو وہاں جا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا، اہل ایمان علیحدہ ہو جائیں گے، منافقین علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو کہیں گے وہ الم نکم معکم قالوا بلا، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو امت میں تو وہ شامل تھے لیکن حقیقت میں صاحب ایمان نہیں تھے۔ باقی جو آپ نے 2 آیتیں کوٹ کی ہیں ان میں سے پہلی آیت ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ایک گناہ کی بھی تاثیر اس حد تک جا سکتی ہے کہ اس پر دوام رہے کہ اس کی بنا پر ایمان ختم ہو جائے، وہ ایمان پھر باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ کہ در حقیقت پھر وہ ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی صورت میں خلود فی النار ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ہر حالت میں نہیں، یہ ایکسٹریم حالت ہے۔ ایسی اصل میں آیات اور احادیث کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو اصل ایمفیسس ہے وہ شدت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے کہ اس کے دین کے کسی حکم کو آپ مانیں اور کسی کو ٹھکرا دیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ کے لیے اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی ہے، یہ اس کا اصل ایسنس ہے جو آپ کو حاصل ہو جانا چاہیے۔ باقی یہ کہ کس کے حد تک کس شخص کے اندر اس کی اتنی زیادہ اثرات آ چکے ہیں کہ ایمان کا بالکل خاتمہ ہو گیا، کس کے اندر اتنے آئے ہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا، یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے قیامت کے دن تو وہاں ہر شے کھل جائے گی۔